اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے ایک کمپیریزن کرنا ہے، ایک تقابلی جائزہ لینا ہے کہ جناب پی ٹی آئی نے کس نوع کے، کس قماش کے افراد کا مجموعہ ہے اور یہ اپنے ان اسٹریٹجک ایسٹس کو ضائع نہیں کرتی بلکہ کہاں کہاں استعمال کرتی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک صاحب کا قصہ سنانا چاہ رہا ہوں جو سہیل ایاز صاحب ہیں۔ سہیل ایاز صاحب جو ہیں وہ ذہنی طور پہ ایک معذور آدمی ہیں، مطلب ذہنی طور پہ آپ انہیں جنونی کہہ سکتے ہیں، اور جنون ان کا جو ہے وہ چائلڈ پورنوگرافی ہے۔ وہ بلیک ویب کے اوپر بچوں کو، یہ گلی محلے میں پھرنے والے بچوں کو بہلا پھسلا کے ایک گھر تھا جو انہوں نے راولپنڈی کے پاس مری روڈ پہ لیا ہوا تھا، وہاں پہ لاتے، ان کو مختلف چیزیں آفر کر کے ان کے ساتھ کبھی قسم کا جنسی فعل سر انجام دیتے اور پھر اس کی ویڈیو بناتے، اور وہ ویڈیو جو ہے وہ پورن ویب سائٹس کو بیچتے۔ ایک افغان بچہ تھا، ظاہر افغانیوں کے آپ کو پتہ ہے کوئی والی وارث ہوتا کوئی نہیں ہے، قانونی سٹیٹس ان کے پاس نہیں ہے، تھانے وہ جا نہیں سکتے، تھانے جائیں تو پولیس ان کو پکڑ کے وہیں پہ بٹھا لیتی ہے۔ تو وہ افغان بچوں کے ساتھ یہ حرکات کر رہے تھے جو کہ اس علاقے بارہ کہو کے علاقے میں پائے جاتے ہیں، زیادہ تر ان کی تعداد، زیادہ تر یوتھیوں کو بھی ریکروٹمنٹ اور کرائے کے اوپر بندے اسی علاقے سے ملتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو بارہ کہو جو ہے وہ ایک سینٹر رہا ہے جہاں پہ طالبان کے، داعش کے اور بہت سارے عناصر یہاں سے پکڑے گئے ہیں مختلف چھاپوں کے درمیان، تو وہاں سے پہ انہوں نے ایک مکان کرائے پہ لیا ہوا تھا۔ وہ اس وقت کے پی حکومت کے ایڈوائزر تھے آئی ٹی کے اوپر، اور وہ ہر ویکنڈ پہ یہاں پہ آتے اور جمعے کی دوپہر کو وہ پہنچ جاتے سرکاری پروٹوکول کے اندر، پھر وہ پروٹوکول وہاں سے رخصت کر دیتے، پھر وہ جو باقی 3 رات، وہ منڈے کو انہوں نے واپسی کرنی ہوتی تھی، تو باقی جو وہاں پہ جو 3 راتیں گزارتے ان میں سے 1 یا 2 راتیں ان کی بنی گالہ میں ہوتی، پتہ نہیں وہاں پہ کیا کرتے تھے، لیکن ایک آدھ رات یا دن کے کچھ پہر جو یہاں پہ گزارتے اس کے اندر وہ یہ بچوں سے بدفعلی والا فیل کرتے اور اس کی ریکارڈنگ بناتے۔ اچھا، وہ میں بتا رہا تھا کہ ایک افغان بچے کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی، وہ بچہ روتا ہوا وہاں پہ قریبی مسجد کے باہر کھڑا تھا، کسی درد دل رکھنے والے آدمی نے اس کو پولیس کے پاس جا کے اس کی شکایت کروائی۔ پولیس کے جو انسپیکٹر صاحب تھے وہ بھی کوئی درد دل رکھنے والے آدمی ہوں گے، انہوں نے چھاپا مارا اور اس گھٹیا آدمی کو وہاں سے گرفتار کر لیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پولیس کی کسٹڈی میں اگر جائے اور بندے کے میرٹ کے اوپر انویسٹیگیشن ہو تو وہ پہلے آدھے پونے گھنٹے میں سب کچھ بک دیتا ہے۔ تو وہ جب وہاں پہ گئے، اس سے پہلے کہ بنی گالہ میں یا پرائم منسٹر ہاؤس میں پتہ چلتا کہ آپ کا اسٹریٹجک ایسٹ پھڑا گیا ہے، اس سے پہلے وہ انسپیکٹر صاحب ان سے سارا کچھ اگلوا چکے تھے۔ موصوف نے یہ بتایا کہ وہ اٹلی کے کسی بچے یا بچی کے ساتھ خلاف وضع فطری کرنے کے باعث قید بھگت چکا ہے، پھر اٹلی نے اس کو وہاں سے ملک بدر کیا، پھر وہ شخص وہاں سے نکل کے برطانیہ گیا، برطانیہ میں پھر یہی جرم کرتے ہوئے پکڑا گیا، پھر برطانیہ میں وہ قید میں تھا تو پاکستان میں عمران احمد خان نیازی کی حکومت اقتدار میں آ گئی، اور پھر وہاں سے اس کو برطانوی حکومت کے ساتھ ریکویسٹ کی گئی کہ جناب باقی کی جیل یہ یہاں پہ کاٹ لے گا، اس کو وہاں سے ڈپورٹ کروا کے پاکستان لایا گیا سہیل ایاز کو، اور یہاں پہ اس کی آتے ہی جیل کے اندر ڈالا گیا کچھ دنوں کے لیے، لیکن پھر اس کو رعایتیں دے کر، جتنی بھی رعایتیں ہو سکتی ہیں وہ دے کے اسے کچھ دنوں کے بعد جیل سے نکال دیا گیا، اور جیل سے نکلنے کے کچھ ہفتوں کے بعد وہ کے پی حکومت کے آئی ٹی کے سربراہ مقرر ہو گئے۔ اب یہ بات باہم کنیکٹ نہیں ہوتی کہ 3 ہفتے پہلے تک جو بندہ جو کہ چائلڈ ابیوز کے جرم کے اندر سزا بھگت رہا تھا، 3 ہفتے کے بعد اس نے
اس کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے کہ وہ کے پی حکومت کی ایڈوائزر لگ گیا ہے. تو قدر مشترک کیا ہے پی ٹی آئی کے اندر اور اس ایڈوائزر کی اعمال کے اندر؟ یہ سوال میں ریز کر رہا ہوں، میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا. اس سوال کا جواب آپ کو ملے گا. یہ جو افشاں لطیف ہے، ہماری بہن ہے، وہ جو احتجاج کرتی پھر رہی ہے آج کل، احتجاجاً اس نے اپنا گھر چلانے کے لیے ریڑھی بھی لگائی ہوئی ہے. یہ جو افشاں لطیف ہے، اس کے جو الزامات ہیں یہ بعین ہی وہی الزامات ہیں جو کہ یہ سہیل ایاز کی بدعمالیاں جو میں نے عرض کر دی ہیں، یہی وہ الزامات ہیں. افشاں لطیف صاحبہ کیئر ٹیکر رہی ہیں لاہور کے اندر. ایک ادارہ تھا جہاں پہ یتیم اور لاوارث بچیوں کو پناہ دی جاتی تھی، اس کی وہ کیئر ٹیکر تھیں، اور انہوں نے اسی طرح کے الزامات لگائے ہیں جو سہیل ایاز صاحب کے بارے میں جو انکشافات اس وقت آن لائن پڑے ہوئے، میں اپنے پاس سے تو نہیں آپ کو سنا رہا، کو خبریں ہیں، کچھ وہ والی چیزیں. چلیے یہ ایک کہانی ہو گئی. الزامات کامن ہیں افشاں لطیف کے بھی اور میڈیا کے اوپر پڑے ہوئے لوگوں کے بھی. سہیل ایاز کے اوپر بھی وہی الزامات ہیں جو افشاں لطیف عمران احمد خان نیازی پہ لگاتے ہیں. تو یہ کچھ کامنلٹی ملتی ہے. دوسرا کریکٹر ہے جی وقار زکا. وقار زکا ایک ذہنی طور پہ جنسی درندہ ہے. اس کو عروج دیا مطلب کہ کس نے بھلا؟ اے آر وائی نے. اور اے آر وائی کے اندر یہ وہ ٹاک شوز یا پیپل شو جو ہوتے ہیں وہ کرنے کے اوپر بہت اوپر چلا گیا. پھر ان صاحب نے کرپٹو کے اندر واردات ڈالنی شروع کر دی. ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی کمپنی کے ساتھ سودے بازی کرتے ہیں. ان کی فالوئنگ تھی جی، فالوئنگ تھی. انہوں نے کہا جی میں آپ کو سٹاک مارکیٹ ٹریڈ کرواؤں گا. سٹاک مارکیٹ تو خیر ہم بھی لوگوں کو کہتے ہیں کریں. انہوں نے گروپ بنایا، گروپ کی ممبرشپ انہوں نے کہا جی 2000 روپے مہینہ ہوگی. ہمارے اوپر بہت سا دباؤ ہے، میرے اوپر ذاتی طور پہ. میرا دادا پوتا شو ٹوٹ گیا اس بنیاد کے اوپر کہ جناب آپ لوگوں کو انفارمیشن دیتے ہیں جو دنیا بھر کے اندر پیسوں سے بکتی ہے، تو آپ پیسے لینا شروع کریں. تو میں نے آج کے دن تک مزاحمت کی ہے کہ ہم نے یہ کام پیسے لے کے نہیں کرنا، ہم نہیں کریں گے. اور میں نہیں کرتا کئی دن دادا پوتا شو جو ہے اپنا، لیکن اگر کریں گے تو راہ للہ کریں گے، کیونکہ اس کے اندر پیسے کے لین دین کی دلدل اتنی گہری ہے کہ آپ اس میں اترتے ہیں تو اترتے چلے جاتے ہیں. کوئی کام اللہ کے لیے بھی کر لینا چاہیے. جب ساری دکانیں جو ہیں، آپ نے دیکھا ہے ایک ہوٹل کھلے ہوتے ہیں، میں اکثر یہ لاہور کا جو جناح ہاسپٹل ہے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھتا ہوں، بے شمار ہوٹل کھلے ہوتے ہیں. فٹ پاتھ پہ ایک بندہ جو ہے نا وہ دال کا پتیلا رکھ کے اور روٹیوں کا ڈھیر لگا کے بیٹھا ہوتا ہے. وہ لوگوں کو مفت کھانا کھلا رہا ہوتا ہے ان ہوٹلوں کے مقابلے میں، ٹھیک ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا بھی کام چل رہا ہے کہ اس کو میں نے کبھی غیر حاضر نہیں دیکھا. وہ آتا ہے اور لوگوں کو مفت کھانا کھلا کے چلا جاتا ہے، اور وہ ہوٹلوں والوں کا بھی کاروبار چلتا رہتا ہے. یہ جو اس نے کام شروع کیا ہوا ہے نا، اللہ کے ساتھ کو کام شروع کیا ہوگا اس نے، اس کا کاروبار بھی چلتا رہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی فٹ پاتھ کے اوپر مفت کھانا کھلانے والا بھی تو ہونا چاہیے نا. ہر ایک کو ہوٹل تو نہیں کھولنا چاہیے. اور باقی جو ضروریات ہیں وہ اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے، کیونکہ اس کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا. اگر آپ کی نیت یہ ہے تو پھر وہ کہیں نہ کہیں سے ارینجمنٹ کر دیتا ہے. تو اینی ہاؤ یہ سٹاک مارکیٹ کے اوپر انہوں نے ایک گروپ بنایا. اس گروپ کو وہ کرپٹو میں لے گئے. کرپٹو کی آپ کو ٹریڈنگ کروائیں گے. کرپٹو کے اندر وہ مختلف ادارے جو کرپٹو کرنسیز لانچ کرتے ہیں ان کے ساتھ سودے بازی کرتے تھے. ہم آپ کا کرپٹو کوائن لانچ کروا دیتے ہیں اور اتنی بائنگ کروائیں گے. ادھر سے اپنے فالوور کو کہتے کہ یہ والا خرید لیں، یہ اوپر جائے گا. اور وہ کچھ اوپر جاتا بھی. ان کو بھی افزانے کے اندر وہی ملتے، کوائن ہی ملتے. یہ جب اوپر چلا جاتا یہ اپنے بیچ دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ کرپٹو گر جاتا ہے. اور یہ اس طرح کی 4-5 وارداتیں لگا کے ملینز آف ڈالر یہ شخص اکٹھا کر کے، جس کا نام وقار زکا ہے. اور جب ایف آئی اے تک انفارمیشن پہنچی کہ یہ اس فراڈ کے اندر ملوث ہے، اس وقت تک یہ صاحب امریکہ کا ویزا لگوا کے امریکہ جا چکے تھے اور تاحال وہ امریکہ میں مقیم ہیں. کراچی کی ایک عدالت کے اندر
ان کے خلاف مقدمہ FIA نے فائل کیا ہوا ہے۔ اگر PTI کی حکومت خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک آ جاتی ہے تو آپ اس کا ہیروئک ویلکم دیکھیے گا۔ یہ دو کریکٹر ہیں جو میں نے یہ وقار زکا صاحب جو تھے، ان کا آخری جو سٹیٹس تھا وہ یہ تھا کہ یہ KP حکومت کے IT کے اوپر بلکہ کرپٹو کرنسی کے اوپر ایڈوائزر مقرر ہوئے تھے۔ باقاعدہ ان کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا، چونکہ ان کو بہت زیادہ جنون ہے کیمرے پہ رہنے کا، تو انہوں نے مختلف تقریبات میں اپنی شرکت کی، مختلف ویڈیوز بنا کے، تقریبات سے مراد ہے KP کے حکومت کی سرکاری تقریبات کے اندر اپنی ویڈیوز بنا کے YouTube کے اوپر پوسٹ بھی کرائی تھیں۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ جناب موصوف جو ہے وہ KP حکومت کی کرپٹو کرنسی کے اوپر ایڈوائزر ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ بیسیکلی ایک فراڈی آدمی ہے۔ انہوں نے KP کا سٹیٹس لے کے اپنے یہ ویزے شیزے والے معاملات سیدھے کیے اور اس کے بعد اس ملک سے فرار ہو گئے۔ یہ دو مہا فراڈیوں کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا ہے۔ کامنالٹی ان کے اندر یہ ہے کہ یہ KP کے یہ PTI کا اسٹریٹجک ایسٹ ہوتے ہیں۔ کرپٹو کے اندر پھر وہی بات ہے کہ بات گھوم پھر کے جائے گی آپ کو عمران احمد خان نیازی جو برائیوں کی جڑ ہے اس تک۔ اگر آپ کو سعودی عرب میں عمران احمد خان نیازی کی MBS کے ساتھ کھڑے ہو کے کی گئی وہ تقریر یاد ہو جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسلامی دنیا کو اپنی کرپٹو لانچ کرنی چاہیے اور اپنا بلاک چین سسٹم ہونا چاہیے جس کے ذریعے وہ آپس میں ٹریڈ کریں، یوں ڈالر سے ریلائنس ختم ہو جائے۔ اس عقل کے اندھے جاہل کے بچے کو یہ نہیں پتا کہ ریاست کرپٹو کے اندر لانچ نہیں کرتی۔ جب وہ ریاست ہوتی ہے تو وہ ریاست ڈیل کرتی ہے، وہ اس کے لیے اس کو کوئی انڈر ہینڈ یا کوئی دو نمبر ذریعہ نہیں چاہیے ہوتا ہے۔ پاکستان حکومت اگر امریکہ سے بات کرنا چاہے گی تو ریاست سے ریاست بات کرے گی۔ پاکستان کی حکومت اگر ایران سے بات کرنا چاہے گی تو ریاست سے ریاست بات کرے گی، اس کو کوئی پیرالل سسٹم لانچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ اس جاہل کو یہ نہیں پتا تھا، تو یہ تقریر کی روا روی میں کہہ گیا کہ ہمیں بھی آپس میں لین دین کے لیے بلاک چین سسٹم انسٹال کرنا چاہیے۔ کسی نے انہوں سمجھایا وہ چولا نہیں سمجھایا ہونا، وہ کسی کی سنتا کیا ہے، وہ تو عقل کل ہے نا۔ وہ چولا بلاک چین ٹیکنالوجی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی، لیکن بہرحال یہ ہوا۔ تو اس وقت اس کا ایڈوائزر جو تھا KP کے حکومت کی PTI کا ایڈوائزر وقار زکا نامی فراڈیا تھا، اور وہ فراڈیا اپنی دیہڑی لگا کے دوڑ گیا ہوا۔ بینگ این ایڈوائزر اس کا ویزا لگ سکتا تھا امریکہ کا، وہ اس نے لگوا لیا ہے، 5 سال کا یا 10 سال کا ہے، اب وہ وہیں پہ مقیم ہے اور منہ چڑھا رہا ہے حکومت پاکستان کا، کر لو جو کچھ کرنا جائے۔ اور اگر اس کو پکڑا جاتا ہے تو وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا رولا ڈالے گا۔ فراڈ وہ بہت بڑا کر کے یہاں سے بھاگا ہوا ہے۔ یہ 3000 روپیہ لے کے جو ہر بندے کو وہ گروپ میں شامل کرتا تھا، $100 کی دنوں کی بات کر رہا ہوں، اس کو چھوڑ دیں۔ جو اس نے مختلف کرپٹو کرنسیز کی بائنگ کروائی ہے اور اس کا کمیشن کھایا ہے وہ بہت ہے، $ملینز ہے۔ وہ کرنل جوید اقبال جس نے مخبری کی تھی اسامہ بن لادن کی، اور اس کے عوض اس نے امریکی شہریت اور گاڑیوں کا فلیٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ جیگوار یہ وہ سارا کچھ لی تھی، یہ اس نے اس سے بڑی واردات ڈالی ہوئی ہے وقار زکا نے۔ تو اب یہ دو میں نے آپ کو واقعہ سنا دیا، ولاگ ہمارا لمبا ہو گیا۔ تیسرا جو واقعہ ہے جو آج کل جاری ہے وہ ایک مزمل اسلم نامی سٹاک بروکر بھی نہیں کہنا چاہیے، بروکر کا ملازم تھا، اور چونکہ ہم میڈیا کے اندر جب بات ہوتے ہیں تو ہمیں ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو اکانومی کے اوپر بول سکیں۔ پاکستان کی اکیڈیمیا کے اندر پڑھائی جانے والی اکانومی اور اس کے کانسیپٹس جو ہیں وہ ہمارے ٹیچر جو ہیں وہ انہوں نے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ نہیں کیا۔ تو اکانومی میں بولنے کے لیے اگر آپ کسی پروفیسر کو بلا لیتے ہیں یونیورسٹی کے، ایون لمز کے پروفیسر کو بھی بلا لیں، تو اس کے خیالات ہائے عالیہ اور اس کو جو یاد ہوتی ہیں نا فلاسفیز، وہ اذکار رفتہ ہو چکی ہوتی ہیں، اپ ڈیٹ وہ اپنے آپ کو کر نہیں رہے ہوتے۔ اکانومی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو لے دے کے ہمارے پاس بچتے ہیں یہ جو ہر بروکریج ہاؤس جب بنتا ہے تو قانون کے مطابق اسے ایک ریسرچ ڈپارٹمنٹ بھی بنانا پڑتا ہے۔ تو
تو ان ریسرچ ڈپارٹمنٹ کے اندر کراچی کے جو لونڈے لپاڑے ہیں ان کو اور کوئی کام نہیں ملتا، اور چاچا جی یا ماما جی یا پھوپھا جی یا انکل یا ابو جو ہیں وہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر ان ہیں، تو اس بچے کو ریسرچ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر ڈمپ کر دیا جاتا ہے۔ کمپیوٹر کے آنے کے بعد اور خاص طور پہ اے آئی کے انٹروڈیوس ہونے کے بعد اس طرح کی رپورٹ ایک بندہ بناتا ہے، باقی تمام بروکریج ہاؤس کے متعلقہ لوگوں کے پاس شیئر ہو جاتی ہے۔ مجھے اس طرح کے ایک ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرنے کی آج سے کوئی 12 سال پہلے آفر ہوئی تھی۔ میں اتنا سایا تھا، میں کہ جی میں فراڈ نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، اس پول کے اندر آپ شامل کروا دیتے ہیں آپ کو، وہ ان میں سے کوئی ایک آدھ بندہ یا 2-3 بندے مل کے ایک رپورٹ روزانہ کی بناتے ہیں، باقی کے ساتھ شیئر ہو جاتی ہے۔ آپ نے تھوڑی بہت ترمیم کر کے اپنے بتا دینا ہوتا جی آج کی مارکیٹ کے اندر یہ ہوا ہے اور یہ ہوا۔ میں کہ نہیں پائن رزق حلال ہم نے سی ایس ایس چھوڑا تھا تو اس لیے یہ کام تو نہیں کرنا، میں بھاگ آیا تھا۔ لیکن وہاں پہ بھی ایک بھی 2 نمبر ہی ہے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی دن جناب سارے بینک آف پنجاب کی بائنگ سجسٹ کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، ہاں، اور آپ کو اپنے پاس کو اس کا لاجک نہیں نکل رہا ہوگا، پھر آپ کو پتہ چلے گا 2 ہفتے کے بعد بینک آف پنجاب کے اندر کسی نے بائنگ ڈال کے اس کو جیک اپ کیا تھا اور اپنا سارا شیئر بیچ کے نکل گیا۔ یہ اس طرح فراڈ ہوتا ہے۔ تو چونکہ وہ وہاں پہ نالائق لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مزمل اسلم نالائق ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ پورے گروپ کے اندر کوئی رپورٹ تیار کر کے جو ڈالتا ہو تو یہی موصوف ہوں، لیکن جب اے آئی آ گیا اور یہ شیئرنگ والا فارمولہ آ گیا تو مزمل اسلم صاحب جیسے لوگوں کے نخرے جو تھے وہ زیادہ ناقابل برداشت ہو گئے سیٹھ سے، تو سیٹھ نے فارغ کر دیا۔ موصوف فارغ تھے، انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر گفتگو کرنا شروع کی اور وہ پی ٹی آئی کے بہت قریب ہو گئے اور پی ٹی آئی نے ان کو سینے سے لگا لیا، اور پھر کرتے کراتے اب وہ فائنانس منسٹر بننے جا رہے ہیں کے پی حکومت کے۔ ظاہر ہے وہ منسٹر تو نہیں بن سکیں گے، نہ ان کا وہاں پر کا ڈومیسائل ہے، نہ ووٹ ہے، ہو سکتا ہے سینیٹر بنا دیں ان کو وہاں پہ کوئی ایڈریس دے کے یا وہاں پہ ٹرانسفر کر کے بنا دیں، لیکن تاحال وہ صرف واقعہ یہ ہے کہ وہ جو تیمور ظفر جھگڑا نے جو الزام لگایا ہے کہ گنڈا پور نے جو 20 کروڑ لے کے منسٹر بنایا ہے اور 10 کروڑ لے کے ایڈوائزر بنایا ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ 20 کروڑ مزمل اسلم کی تو اوقات نہیں ہوگی کہ وہ دے سکے، لیکن جو بھی اس کے اوپر عارف بھائی یا عقیل بھائی یا اس طرح کا کوئی بھائی انویسٹ کرے گا تو وہ کیوں کرے گا، کے پی کے اندر وہ انویسٹ کیوں کرے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ وہاں پہ بہت سارے جو ٹھیکے ہیں مائنز اور منرل کے، جن میں سے جہانگیر ترین صاحب نے بھی اپنے وقت کے اندر بہت ہاتھ دھو رکھے ہیں، ہمیں یہ بتایا گیا۔ خاص طور پہ جیٹ بلیک جو ماربل ہوتا ہے اس کی تو ساری منوپلی ہی ان کے پاس چلی گئی، یہ الزام لگتا ہے۔ جی میں نے گھر بنایا تو مجھے پتہ چلا کہ ترین صاحب جو ہیں انہوں نے ساری وہ جیٹ بلیک کی مائنز خرید لی ہیں یا لیز آؤٹ کر لی ہیں، تو مطلب میں نے 4 گنا قیمت کے اوپر خریدنا پڑا نا جی وہ جیٹ بلیک، گھر میں تھوڑا سا وہ بارڈر شارڈر کے لیے لگانا تھا۔ تو اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ وہ پوری طرح گھسے ہوئے ہیں۔ اور بھی اس طرح کے عناصر ہیں، تو ایسے عناصر سے بدلہ بھی دیا جا سکتا ہے، ان کی لیز کینسل کر کے اور بیچا بھی جا سکتا ہے، لیکن یہ اتنا بڑا سودا نہیں ہے کہ جس کے لیے 20 کروڑ روپیہ دیا جائے، وہ بھی ایڈوانس کے اندر، کیونکہ 20 کروڑ روپیہ دے کے اگر آپ 20 ارب روپیہ نہیں کماتے تو آپ سے تو زیادہ ہونک آدمی کوئی نہیں نہ ہوا، اور 20 ارب روپیہ آپ نے کمانا بھی اگلے کوئی 8-10 سال کے اندر ہو، اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ پی کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت کتنے ماہ کتنے ہفتے چل پائے، تو ایسی صورت میں تو کوئی رسک لینے کا تیار نہیں نہ ہوگا۔ تو مزمل اسلم صاحب 20 کروڑ روپیہ کہاں سے دیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ نہ بھی لے ان سے کوئی، بھئی ان کی اپنی پارٹی کا انٹرنل الزام ہے، تیمور صاحب نے الزام لگایا ہے گنڈا پور کے اوپر، تو میرا مطلب ہے کہ یہ جو ہے یہ اپنی جگہ کے اوپر، لیکن کیا سوال یہ ہے، ولاگ بہت لمبا ہو گیا، سوال یہ ہے کہ کیا جناب مزمل اسلم صاحب ایک قدر اور سہیل ایاز یا وقار زکا ثابت ہوں گے، اور یہ ان کو بھی ہم کچھ عرصے کے بعد امریکہ میں دیکھیں گے یا یورپ کے کسی ملک میں چھپے ہوئے دیکھیں گے، یا یہ یہاں پہ ہی رہیں گے؟ یہ سوال ہے۔ میں نے کہا کہ بر وقت سوال اٹھا دینا چاہیے۔ پچھلے 2 کا تو یہی حشر ہوا، اب دیکھیں جناب حضرت
کہ قبلہ مزمل اسلم صاحب کا کیا حشر ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، باقی ساری چیزیں ان میں کامن ہیں۔ سہیل مطلب کہ سہیل ایاز اور وقار زکا کے اندر جو کمینگی تھی، جو گھٹیا پن تھا، وہ ماشاءاللہ یہ بھی وہی ریٹین کرتے ہیں۔ ان کا فیوچر کیا ہوتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔